سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 5 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ اللہ وہ ذات ہے جس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ اللہ وہ ذات ہے جو تمہاری تصویر گری کرتا ہے رحموں کے اندر جیسے وہ چاہتا ہے۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود ما سوا اس کے، العزیز غالب ہے، الحکیم دانا ہے۔ وہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، انزل علیک الکتاب، جس نے نازل کی ہے آپ پر یہ کتاب، منہ آیات محکمات، اس میں سے بعض آیات محکم ہیں، یعنی جس کا معنی واضح ہے۔ ہن ام الکتاب، یہ اصل کتاب ہے۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِہَاتٌ، اور بعض آیاتیں متشابہ ہیں، اس کا معنی دو بن سکتے ہیں، یعنی مجازی معنی، اس کا لفظی معنی کچھ اور ہوتا ہے، حقیقی معنی کچھ اور ہوتا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، پس وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، فَيَتَّبِعُونَ، وہ پیچھے پڑ جاتے ہیں، مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، ان آیات کے جو متشابہ ہیں، ابتغاء الفتنۃ، وہ اس میں فتنہ تلاش کرتے ہیں، وابتغاء تأویلہ، اور اس کی حقیقت کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ وما يعلم تأویلہ الا اللہ، حالانکہ اس کی حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ والراسخون فی العلم، اور جو راسخ ہیں علم میں، یہاں اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے، اور جو راسخ ہیں علم میں، یقولون، وہ کہتے ہیں، آمنا بہ، ہمارا ایمان ہے ان تمام آیات پر، کل من عند ربنا، ہر ایک ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ دوسرا معنی والراسخون فی العلم، اور جو راسخ ہیں علم میں، یعنی علم والے حضرات ہیں، یقولون، وہ کہتے ہیں، آمنا بہ، ہمارا ایمان ہے، کل من عند ربنا، تمام آیات جو ہیں یہ ہمارے رب کی طرف سے ہیں، وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت نہیں لیتے لیکن خاوندان عقل۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب، ہمارے دلوں میں ٹیڑھ نہ پیدا کیجیو بعد اس کے کہ آپ نے ہمیں ہدایت دی، وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور ہمیں اپنی جانب سے رحمت عطا کیجیو، بے شک انک انت الوہاب، بے شک تو بہت دینے والا ہے۔
سامعین اکرام، سورہ آل عمران شان نزول سے ہم الگ نہیں ہو سکتے، یعنی جن حالات میں یہ صورت نازل ہوئی ہے ان کیفیات اور واقعات کو مد نظر رکھ کے ہی اس کی ہم سمجھ حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک بات میں نے آپ کو بتائی تھی کہ اس سورہ آل عمران میں زیادہ تر نصارہ مخاطب ہیں عام طور پہ، اور نصارہ کے عقائد کی حقیقت بیان کی گئی ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا درجہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دے دیا تھا، اور وہ انجیل تو مانتے تھے لیکن قرآن جس کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں دی تھی اور جو کہ قرآن میں بھی موجود ہے، وَيَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد، اور میرے بعد رسول آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، یعنی نام تک بتا دیا تھا حضرت۔ تو اب جو عیسائی تھے اس وقت کے عیسائی اور اس وقت کے بھی عیسائی، وہ یعنی بنی اسرائیل میں دو گروپ بن گئے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد دو گروپ بن گئے تھے، ایک تو یہود تھے، یہودوں نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ الزام لگا دیا تھا، یعنی ان کی نبوت اور سے انکار اور رسالت سے انکار کر دیا تھا، اور حضرت مریم علیہ السلام پہ الزام لگا دیا تھا، تو وہ تو یعنی انہوں نے تو انکار کر دیا تھا، اگرچہ وہ توریت کے ماننے والے تھے۔ لیکن عیسائی جنہوں نے مانا تو انہوں نے اپنے ماننے میں غلو کر دیا، غلو اختیار کر لیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی حد سے بڑھا کر، وہ تو عبداللہ و رسول ہوتے لیکن ان کی حد سے بڑھا کر ان کو اللہ کے درجے تک، خدا کے درجے تک لے گئے، اور عقیدہ تثلیث جو ان کا مشہور ہے اس کے قائل ہو گئے۔ اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن اس کے باوجود شان نزول کے مطابق میں کچھ بیان کر رہا ہوں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے، جیسے کہ نجران کا وفد آیا تھا، اور یہ آیات جو ہیں یہ اسی شان نزول کے مطابق نازل ہوئی تھی 9 ہجری میں، اور تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے سے یا ان پر ایمان لانے سے انکار کر دیا تھا، اور جزیہ قبول کر لیا تھا، ذمہ بن کر رہنا قبول کر لیا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، تو اپنے عقیدے پر مطلب قائم رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے عقیدے کے رد میں یہ تمام جو ابتدائیہ ہے، یعنی آج کا سبق جو ہے اس میں کچھ حصہ تمہید کا ہے اور کچھ حصہ مقدمے کا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں، اور یہاں بھی اور سورہ مریم میں بھی حضرت یعنی ان کی رسالت کے بارے میں دلائل ہیں، اور ان کی جو عقیدہ ہے اس سے انحراف کیا ہے، یعنی اس کے ابطال کے لیے اللہ تعالیٰ نے دلائل دیے ہیں۔ تو اس سورہ آل عمران میں بھی ان کی واقعات آئیں گے، حضرت مریم علیہ السلام کے، حضرت مریم کے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، اور یہاں یہ توجہ رہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ اپنی صفات بیان کر رہا ہے، یعنی سورہ آل عمران کے یعنی تمہید میں اللہ تعالیٰ اپنی صفات، تو اس میں مضمون یہ ہے کہ جب کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفات ہیں تو کیا یہ صفات حضرت عیسیٰ جن کو تم خدا کہتے ہو تو ان میں بھی موجود ہیں؟ کیا وہ بھی معبود ہیں؟ کیا وہ بھی زندہ ہیں؟ الحی، کیا وہ بھی انہوں نے سارے نظام کو تھاما ہوا ہے؟ کیا انہوں نے بھی کسی پر کتاب نازل کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے؟ ایسا تو کوئی نہیں ہے۔ اب جب تم لوگ مضمون کا ذرا ٹیکسٹ کا آپ اگر خیال رکھیں تو میں ساتھ ساتھ آ رہا ہوں، ان الذین کفروا بآیات اللہ، اب اے اہل کتاب اور اے نصارہ تم اگر انکار کرتے ہو تو یہ یاد رکھو کہ ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام، تم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے، اللہ تعالیٰ انتقام لینے والا ہے۔
تو یہ حقیقت نہ بھولا۔ اور دوسری یہ بات، اللہ تعالیٰ کی صفت یہ ہے کہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ تو کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں یہ صفات ہیں؟ دوسری هو الذی، آج کا جو یہ آج کے سبق میں هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو تمہاری تصویر گری کرتا ہے۔ تو کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں یہ صفات ہیں؟ ظاہر ہے کہ نہیں ہے۔ تو کس لحاظ سے تم لوگ اے عیسائیو حضرت عیسیٰ کو خدا قرار دیتے ہو؟ بلکہ وہ تو اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، ان کی اور مریم کے بیٹے ہیں، عیسیٰ ابن مریم۔ تو تم اپنے غلط خیالات سے باز آ جاؤ، اور یہ کتاب جو میں نے نازل کی ہے، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، سورہ بقرہ میں یہ مضمون گزر چکا ہے کہ تم ایمان لے آؤ، بما انزلت، جو میں نے نازل کیا ہے، مصدقا لما معکم، مصدقا لما وہاں بھی آئے اور یہاں بھی ہم نے نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان، یہ کتاب جو نازل ہوئی ہے یہ تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں، تورات اور انجیل، اور اب اللہ تعالیٰ نے یہ فرقان نازل کیا ہے، قرآن نازل کیا ہے، اس کی ہم نے تشریح کی ہے۔ تو اگر تم لوگ اس سے انکار کر دو، اس سے ماننے سے، تو یاد رکھو کہ ان کے لیے عذاب، جو لوگ اس کتاب، اس فرقان کو، اس قرآن فرقان حمید کو ماننے سے انکار کر دیں، اس کے احکامات سے انکار کر دیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے انکار کر دیں، تو ان کے لیے عذاب شدید ہے۔ اور یہ نہ بھولنا کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے، اور یہ بھی نہ بھولنا کہ وہ انتقام لینے والا ہے۔ آج کا سبق ہے سامعین کرام، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ یہ تو آپ کو میں نے تھوڑا سا شان نزول کے مطابق اس کا تھوڑا سا آپ کو میں نے بتا دیا، لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو بھی بیان ہو رہا ہے، آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اگرچہ شان نزول کے حساب سے ہم قرآن کا مطالعہ تو ضرور کرتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ قرآن رہتی دنیا تک ہمارے لیے اور تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے، ہدایت کی کتاب ہے، اور اس سے ہر زمانے میں ہدایت لینی چاہیے، لی جا سکتی ہے، اور ہر زمانے کے لیے یہ ہدایت ہے۔ اور یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا سامعین اکرام کہ عیسائی یا اہل کتاب کا جو تذکرہ آتا ہے تو اس میں بالواسطہ مسلمان مخاطب ہوتے ہیں یا متقین مخاطب ہوتے ہیں کہ دیکھو وہ لوگ جو ہیں وہ اپنی کتابوں پر ایمان لانے کے باوجود بے ایمان ہو گئے، اور ان کا شمار جو ہے زمرہ کافرین میں ہونے لگا۔ تو ایسا نہ ہو کہ تم ان لوگوں کی صفات اختیار کر کے گمراہ ہو جاؤ یا اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہو جاؤ، جیسا کہ آج کا مسلمان اللہ کے غضب کا یعنی دین پر گمراہ ہو کے، دین کو نہ مان کر، دین میں پورے کا پورا داخل نہ ہو کر اللہ تعالیٰ کے گمراہ ہو چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب میں گرفتار ہے آج کا مسلمان۔ تو یہ چیز جو ہے یہ مد نظر رکھنی چاہیے کہ اس میں ہمارے لیے کیا ہدایت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی صفات بیان کر رہا ہے، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ سامعین کرام، بات یہ ہے کہ یہ تمام اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اور جو بیان ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات جاننے سے عام مسلمانوں کو کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے، اور اس کی وجہ میں نے آپ کو بیان کر دی ہے کہ وہ یعنی ہم لوگ اپنے اللہ سے غافل ہیں، اپنے اللہ کو بھول گئے ہیں، اپنے آپ سے غافل ہیں، اپنی حقیقت سے غافل ہیں، اور ظاہر پر ہمارا ایمان ہے، ظاہر دنیا پر ہمارا ایمان ہے، اپنے اصل مقصود کو چھوڑ کے دنیا کی طرف ہم متوجہ ہو گئے ہیں۔ اب جو صفات الہی ہیں، بات یہ ہے کہ یہ بات جو ہے
یعنی بیان کرنا تھوڑا سا وہ بھی ہے ہر وقت۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اس پر ہمارا ایمان نہیں ہے۔ جو بھی صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی برائے نام ایمان ہے۔ ایمان ہے، یہ نہیں کہتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات نہیں ہے، لیکن نہ ان کو تو سمجھنے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، نہ ان صفات پر ایسا یقین کرتے ہیں جیسا کہ ہونا چاہیے۔ تو پھر تو بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ صفات کے بارے میں ایک حدیث کا مفہوم میں آپ کو بتاؤں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، من احصاها فقد دخل الجنہ۔ اللہ کے 99 صفاتی نام ہیں، جس نے ان کا احاطہ کر لیا، یاد کر لیا، تو وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ یہ مفہوم حدیث ہے۔ اب بعض لوگ جو ہیں وہ یار دوست جو ہیں وہ یعنی یہ ان کو جنت میں جانے کا ایک مختصر راستہ نظر آ گیا، انہوں نے 99 نام لے کے جو ہے وہ یاد کر لیے اور اپنے آپ کو جنت کا مستحق، اپنے تئیں اپنے آپ کو جنت کا مستحق قرار دے دیا۔ ایسی بات نہیں ہے، یعنی صرف زبانی یاد کر لینے سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ احصاہا کا مطلب یہ ہے کہ جس نے ان کا احاطہ کر لیا، یعنی ان پر پورا یقین کر لیا اور اس کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لیا، اللہ کی صفات کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لیا۔ جو صفات ہمارے لیے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ صبغت اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، تو اللہ کا رنگ جو ہے وہ تو سب سے زیادہ بہتر ہے۔ تو اللہ کا رنگ کیا ہے، وہ صفات میں بیان ہوتا ہے۔ تو جس شخص نے سامعین کرام وہ صفات یاد کر کے، اس کو یقین کر کے وہ صفات اپنے اندر پیدا کر لی، تو یہ مطلب ہے، تو وہ شخص پھر بے شک جنتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپنانے والا یا اللہ تعالیٰ کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگنے والا شخص جو ہے یقیناً جنتی ہوگا، اس میں تو کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی۔ حضور فرماتے ہیں کہ تخلقوا باخلاق اللہ تعالیٰ کے اخلاق اپنے اندر پیدا کرو، یعنی اس کی صفات اپنے اندر پیدا کرو۔ وہ عالم ہے، تم عالم بنو جتنا تم سے ہو سکتا ہے۔ وہ رحم کرنے والا ہے، تم بھی رحم کرنے والے بنو۔ وہ معاف کرنے والا ہے، تم بھی معاف کرنے والے بنو۔ وہ حلیم ہے، تم بھی اپنے اندر حلم کی صفت پیدا کرو۔ اور یعنی کچھ صفات سامعین کرام ایسی ہیں اللہ تعالیٰ کی جو اس کے لیے مخصوص ہیں، وہ تو ہم اپنا ہی نہیں سکتے۔ مثال کے طور پر وہ المتکبر ہے، بڑا ہے، تو بڑا تو بس ایک ہی ذات ہے۔ احد ہے تو وہ تو ایک ہی ذات ہے۔ بے نیاز ہے تو وہ تو ایک ہی ذات ہے۔ بعض صفات جو ہیں وہ یعنی اس کے لیے مخصوص ہیں، لیکن بعض صفات جو ہیں، بہت سی صفات ایسی ہیں جس کو ہم اپنا سکتے ہیں۔ وہ رحیم ہے، کریم ہے، ستار ہے، غفار ہے، اور بھی بہت سی صفات ایسی ہیں جن کو ہم جس کے یعنی صبغت اللہ کا یہ مفہوم ہے، سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کی رنگ میں رنگ جاؤ۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور اللہ کے رنگ سے بہتر رنگ کس کا رنگ ہے، اور ہم تو اسی کی بندگی کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا رنگ اپنے اوپر چڑھانا چاہیے، اپنا رنگ چھوڑ کے اللہ کے رنگ میں رنگ جانا چاہیے۔ تو یہ مطلب ایک بہت قیمتی نقطہ ہے۔ اگر کوئی طالب مولا ہے اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کی تمنا رکھتا ہے یا اللہ کی معرفت حاصل کرنے کی تمنا رکھتا ہے، تو اس کے لیے یہ ایک مختصر نسخہ ہے کہ وہ اپنے رنگ کو چھوڑ کر اللہ کے رنگ میں رنگ جائے یا اللہ کا رنگ اپنا لے، کیونکہ سب سے بہتر رنگ تو اسی کا ہے۔ اگر اس پہ میں سامعین کرام بات کروں تو بات پھر یہ لمبی ہو جائے گی،
اور مضمون جو ہے، بہرحال یہ نقطہ ہے، یہ آپ نوٹ کر لیں کہ اللہ کے رنگ میں رنگ جانا سب سے اچھی بات ہے۔ اپنے رنگ کو جب تک آپ چھوڑیں گے نہیں، اپنی انا کو نہ چھوڑیں گے اور اپنے ذات کو اللہ کی ذات میں گم نہ کر دیں گے، تو پھر اس وقت تک کامیابی جو ہے مشکل ہے۔ وہ علامہ اقبال کا شعر بھی آپ کو یاد ہوگا کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ اور ہمارے شیخ جو ہے وہ ایک شعر ہمیں اکثر سنایا کرتے تھے، ہماری ہے ہستی تو تیرا ہے پردہ، نیست اگر یہ ہو تو پھر تو ہی تو ہے۔ ہم کہتے ہیں نا میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ چاہتی ہوں، میری یہ خواہش ہے۔ اپنی خواہش کو اللہ کی خواہش میں گم کر دیں، اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں گم کر دیں، تو آپ جو ہے وہ منزل پالیں گے، کامیابی کی منزل پالیں گے۔ اور اگر آپ نے اپنی ہستی برقرار رکھی کہ میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ چاہتی ہوں، میں اگر یہ میں آپ نے لگا رکھی نا، تو وہ پھر معاملہ جو ہے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو شیخ وہ ایک شعر ہمیں سناتے تھے کہ ہماری ہے ہستی تو تیرا ہے پردہ، نیست اگر یہ ہو تو پھر تو ہی تو ہے۔ تو تصوف جو ہے وہ سارے کا سارا اسی کا پروگرام ہے کہ اپنی ہستی کو کس طریقے سے آپ اللہ کی مرضی میں، اپنی رضا کو اللہ کی رضا میں کیسے گم کریں گے، اللہ کی رضا کو اپنے اوپر کیسے حاوی کریں گے۔ تصوف یہ سارے طریقے آپ کو بتاتا ہے اور آپ کو اللہ تک لے جاتا ہے، مرشد کامل جو ہے اللہ تک پہنچا دیتا ہے۔ تو یہ صفات کے بارے میں تھوڑا سا میں نے آپ کو مضمون بیان کیا۔ تو یہ صفات، جب بھی صفات بیان ہوتی ہیں تو بات یہ ہے کہ ان صفات میں دلچسپی ان لوگوں کی ہوتی ہے جو اللہ کے رنگ کو میں اپنے آپ کو رنگنا چاہتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی صفات سے آگاہ ہونا چاہتے ہیں تاکہ اس سے اس کے شان کے مطابق عقیدہ رکھ سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایک صفت بیان کر رہا ہے کہ ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ سامعین کرام، اگر یہ صفت ہم نے اپنے آپ میں پیدا کر لی، پیدا کرنے سے میرے مراد یہ ہے کہ اگر یہ ہم نے یقین کر لیا تو پھر یہ بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ اصل میں تو اللہ تعالیٰ کو ہم انسان جب اللہ تعالیٰ کو بھلا دیتا ہے تو اس کو بس اپنا یاد رہتا ہے، لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے کہ بھئی وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ معی، اللہ ناصری، اللہ تعالیٰ مجھے سن رہا ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، ہر حالت میں میرے ساتھ ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ یہ سامعین کرام، اگر آپ ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، دیکھیں بس یہ ایک ہی آیت ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ آپ جہاں بھی ہیں، جس حالت میں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے۔ تو یہ تصور معیت الگ ایک یعنی بہت اچھا مقام ہے اگر کوئی حاصل کر سکے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، ہر وقت میرے ساتھ ہے۔ تو جب محب کے ساتھ محبوب ہو تو پھر کیا کہنے، محب کو احساس ہو کہ محبوب میرے ساتھ ہی ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تو بات یہ ہے کہ پھر تھوڑی سی آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور تعلق جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اپنے محبوب سے تعلق بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ اسی کے یعنی ضمن میں یہ ساری صفات بیان ہو رہی ہیں۔ ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ تو اگر یہ احساس، اللہ کے وجود کا احساس پیدا ہو جائے تو ظاہر ہے کہ جب ایک معتبر ہستی آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے ساتھ ہے،
تو پھر تقویٰ کیوں نہ ہوگا، پھر تقویٰ کیوں نہ ہوگا؟ تو یہ ایک کیفیت ہے سامعین کرام۔ وَهُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ۔ اللہ تعالیٰ اب اس میں اور مزید اپنی قدرت بتا رہا ہے، اپنی طاقت بتا رہا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جب تم ماں کے پیٹ میں ہوتے ہو تو تمہاری تصویر کون بناتا ہے؟ یہ تصویریں کس کی بنائی ہوئی ہیں؟ کیف یشاء، یصورکم، تمہاری تصویر گری کرتا ہے، تمہاری صورتیں بناتا ہے، تمہاری شکلیں بناتا ہے، تو کیف یشاء، جس طرح وہ چاہتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر اس حقیقت کو ہم دیکھیں اور تھوڑا سا اس پہ سوچ کریں، اللہ تعالیٰ عام طور پہ سامعین کرام اللہ تعالیٰ کی قدرتوں سے یعنی ہم دیکھتے ہیں لیکن اس سے گزر جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں معرفت اور اللہ تعالیٰ کے قرب کا تو کوئی نہ ضرورت سے محسوس کرتے ہیں نہ اس کی معرفت کی، پھر اس پہ سوچتے بھی نہیں ہیں، یعنی اس کی قدرتوں پر سوچتے بھی نہیں ہیں۔ اب یہ زیر نظر آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو تمہاری تصویر بناتا ہے ماں کے پیٹ میں۔ اب تھوڑا سا آپ دیکھیں کہ ماں کے پیٹ میں جو تصویریں، اول تو تصویر کے متعلق دیکھیں، کسی انسان، دنیا کے کسی انسان کی کاپی جو ہے دوسرے انسان سے نہیں ملتی، کسی کی شکل دوسرے کی شکل سے نہیں ملتی۔ ہاں مشابہت ہو سکتی ہے، مشابہت ہو سکتی ہے، لیکن میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں، یعنی ہر ایک کی شکل جو ہے دوسرے سے مختلف ہے۔ اب دیکھیں اربوں انسان ہیں، دنیا میں اربوں انسان ہیں، عورتیں ہیں، مرد ہیں، بچے ہیں، ہر بچے کی شکل دوسرے سے مختلف ہے، ہر لڑکی کی شکل دوسرے سے مختلف ہے، ہر عورت کی شکل دوسرے سے مختلف ہے، ہر لڑکے کی شکل دوسرے سے مختلف ہے، تمام شکلیں جو ہیں مختلف اللہ تعالیٰ بنا رہا ہے، تو اس سے اس کی قدرت کا اندازہ لگائیں۔ یہ تو ایک ظاہر بات ہے۔ پھر آپ دیکھیں اندر، یعنی ہماری جو نشانیاں ہیں، اب تو آج کل سائنس نے یہ پروف کر دیا ہے کہ کسی کے تھمب، فنگر پرنٹ جو ہیں دوسرے انسان سے نہیں ملتے۔ تو دیکھیں اربوں انسان ہیں اور ہر ایک کے جو ہیں یہ کیسی لائنیں ہیں جو الگ الگ، ہر ایک کی لائن فنگر پرنٹ جو ہے وہ مختلف ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طاقت دیکھیں، قدرت دیکھیں، اس کی تصویر گری دیکھیں، کیسی پلاننگ ہو رہی ہے۔ پھر دیکھیں آپ آنکھوں کے اندر جو آپ کی آنکھیں ہیں، کسی کی آنکھ کا جو پرنٹ ہے دوسرے سے نہیں ملتا، آج کل یہ پروو ہو چکی ہے بات۔ پھر آپ دیکھیں کہ آپ کا چھوٹے سے جو چھوٹا سیل ہے، خون کا سیل، ڈی این اے، وہ دوسرے سے مختلف ہے، آپ کا بس اپنا ایک ڈی این اے ہے۔ اگر آپ کی یعنی آپ کا ڈی این اے دنیا کے کسی انسان سے نہیں ملے گا، آپ کا بس اپنا ایک ڈی این اے ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ہیں۔ اسی طرح مطلب آپ دیکھیں ساری چیزیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک قادر ذات جو ہے، اللہ تعالیٰ اتنی قادر، یعنی تھوڑا سا اس میں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اگر قدرت کا ہمیں احساس ہو جائے، ہم تو ایک آدمی خوبصورت بلڈنگ بنا لیتا ہے تو بڑی واہ واہ کرتے ہیں، بڑی کیا بھائی، یا تصویر بنا لیتا ہے، پینسل سے تصویر بنا لیتا ہے، پھر وہ بکتی ہیں ہزاروں ڈالر میں، ایک ایک تصویر بکتی ہے۔ مونالیزا کی تصویر، وہ آج تک اس کی وہ تعریفیں ہو رہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی دیکھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اگر آپ اپنے ذہن میں لے آئیں، اور ایسی یعنی بڑی ذات، ایسی طاقتور ذات، پھر آپ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے چاہ رہا ہے، مجھے پیدا کیا ہے، اس لیے پیدا کیا ہے کہ میں اس کے پاس ترقی کر کے اس سے مل جاؤں، اس کے قریب ہو جاؤں، اس کی معرفت حاصل کر لوں۔ پھر انسان کا شوق جو ہے مزید بڑھ جاتا ہے، یعنی انسان جب اللہ تعالیٰ کی صفات پر غور کرتا ہے
اور اس کی قدرت پر، تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ کتنی بڑی ذات ہے، کتنی عظیم الشان ذات ہے، کتنی قادر ذات ہے، اور وہ قادر ذات مجھے اپنے پاس بلا رہی ہے۔ امریکہ کا پریزیڈنٹ آپ کو اگر خط لکھے کہ بھئی آؤ میرے ساتھ تم ناشتہ کرو میں تم سے، تو آدمی کتنا خوش ہوگا، یعنی عام انسان، ہر ایک تو نہیں، عام لوگ جو ہیں امریکہ جانے کے لیے لوگ ترستے ہیں، پھر پریزیڈنٹ جو ہے وہ خط لکھ دے کہ بھئی آؤ میرے پاس آؤ، میرے ساتھ ایک چائے کا کپ پیو، تو وہ خط ہم لے کے پھریں گے، لوگوں کو دکھائیں گے دیکھو امریکہ کا پریزیڈنٹ مجھے وہ بلاوا بھجوایا ہے۔ تو یہ بلاوا سامعین کرام اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھجوایا ہوا ہے اپنے رسول کے ذریعے، اپنی کتاب کے ذریعے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ تعالیٰ کی طرف، إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، میں ڈرانے والا ہوں، اگر تم نے دوڑ نہ لگائی اللہ تعالیٰ کی طرف تو میں تمہیں ڈرانے والا ہوں اس کے انجام سے صاف صاف۔ اور پیغمبر کی ذات کیا ہے، وہ تو اس کی ڈیوٹی کیا ہے، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، آپ ان سے کہہ دیجئے میری تو ڈیوٹی فقط ہی صرف یہ ہے کہ میں تمہیں دعوت دینے والا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے محسوس کرنی چاہیے۔ ہم تو اپنی زندگی کو ایک بوجھ تصور کرتے ہیں، بعض لوگ نہیں بلکہ اکثریت، اور اپنے آپ کو بے مقصد تصور کرتے ہیں، اور چونکہ یعنی بے مقصد اس لیے تصور کرتے ہیں کہ ان کی ساری توجہ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے اور باطن سے غافل ہیں، اللہ تعالیٰ سے غافل ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ تو اپنے رب سے غافل ہو گئے۔ تو یہ بہت یعنی ایک تو قابل افسوس بھی ہے، پھر قابل توجہ بھی ہے یہ بات، اور پھر اپنے احتساب کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری توجہ کس طرف ہے سامعین کرام۔ تو بات یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری روح کو یہ جسم عنایت فرمایا ہے، دنیا میں بھجوایا ہے ایک مختصر عرصے کے لیے، اور اس میں یعنی وہ ہمیں اپنے پاس بلا رہا ہے۔ پیغمبر کی ڈیوٹی کیا ہے، داعیا الی اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والا۔ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرا تو مشن فقط صرف یہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہوں۔ انا ومن اتبعن علی بصیرۃ انا ومن اتبعن، دلیل سے دلیل دے گی، انا ومن اتبعن، میں اور میرے پیروکار، ان کی بھی یہ ڈیوٹی ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ تو سامعین کرام اس دعوت کے بارے میں یعنی ہم لوگ تو عام طور پہ جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں اس دعوت سے ہم لوگ غافل ہیں، اور ساری توجہ جو ہے وہ ہم نے یکسو ہو گئے ہیں اور طالب دنیا بن کے رہ گئے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی اور اللہ کے رسول کی جو دعوت ہے اس کو سنیں اور اس کا جواب دیں اور اپنی زندگی اور اپنی تمام قوتوں کو اس کے لیے وقف کر دیں۔ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جواب دو اے لوگو، جواب دو، استجیبوا، جواب دو اے لوگو، للہ وللرسول، اللہ کو اور اس کے رسول کو، اذا دعاکم، جب وہ تمہیں بلائے، جب وہ تمہیں دعوت دے، لما یحییکم، اس دعوت کے قبول کرنے میں تمہاری زندگی ہے، تم زندہ ہو جاؤ گے، تمہارا دل زندہ ہو جائے گا۔ عام طور پہ سامعین کرام یہ بات تھوڑی سی عام طور پہ تو نہیں کہی جاتی، لیکن میں آپ کو یعنی یہ بات کہہ دیتا ہوں کہ ہم لوگ عام طور پہ مردہ ہیں۔ جن لوگوں نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا ہے وہ لوگ مردہ ہیں، بدن کی قبروں میں وہ سو رہے ہیں، مردہ ہیں، ان کی مثال جو ہے مردوں کی سی ہے۔ جس نے اس دعوت کو قبول کر لیا تو وہ پھر زندہ ہو جاتا ہے۔ جس نے اللہ کی اور اس کے رسول کی دعوت کو
قبول کر لیا، اللہ کو اپنا مقصود اور محبوب اور مطلوب بنا کے اللہ کے راستے پر چلنا شروع کر دیا، جد و جہد شروع کر دی اور تزکیہ نفس کے راستے پر چلنے لگا، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ زندہ ہو جائے گا، اس کا دل زندہ ہو جائے گا۔ پھر یہ ہوگا کہ وہ اس شخص کو پھر موت نہیں آئے گی، اس کی آنکھیں بینا ہو جائیں گی۔ اور یہ آنکھیں بینا کرنے کی ضرورت سامعین کرام ہمیں اس زندگی میں ہے کہ ہم اپنی آنکھیں بینا کر لیں، حق کو دیکھ لیں، حق کو پہچان لیں۔ اور سامعین کرام یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ جو یہاں اندھا رہا وہ وہاں بھی اندھا رہے گا۔ من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جس نے یہاں حق کو نہیں دیکھا، حق کو نہیں پہچانا، وہ وہاں بھی حق کو نہ دیکھ سکے گا نہ پہچان سکے گا۔ اور یہ بڑی خطرناک بات ہے سامعین کرام، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ بینا ہو جائیں اور آنکھیں وا کر لیں۔ ہمارے شیخ ایک شعر میں سنایا کرتے تھے کہ مولانا روم کا، کہ چشم بندو گوش و بندو لب بند، گر نبیند سر حق برمن بخن، کہ تم اپنی آنکھیں بند کر لو، اپنے کان بند کر لو، اور چشم بندو گوش و بندو لب، اپنے ہونٹ بند کر لو، گر نبیند سر حق برمن بخن، اگر تم نے سر حق نہ دیکھا، حق کا راز نہ دیکھا تو مجھ پہ ہنسو۔ مولانا روم کا شعر ہے جو شیخ ہمیں سناتے تھے اکثر۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اپنی آنکھیں بند کر لو، حق کے سوا کچھ نہ دیکھو، جو دھوکہ ہے اس کو نہ دیکھو۔ دنیا جو ہے وہ تو ایک دھوکہ ہے، متاع الغرور ہے، اس کی بات نہ سنو، شیطان اور نفس کی بات نہ سنو، کان بند کر لو اس سے، نفس کی باتوں سے اور شیطان کے وسوسوں سے کان بند کر لو، طاغوت سے آنکھیں بند کر لو، اور اپنے ہونٹوں کو بھی بند کر لو، اس سے حق کے سوا کچھ بھی نہ کہو۔ چشم بندو گوش بندو لب بند، گر نبیند سر حق برمن بخن، اگر تم نے حق کا راز نہ دیکھا، سر حق، تو مجھ پہ پھر ہنسو، یعنی تم ضرور دیکھ لو گے۔ پھر شیخ جو ہے ایک اور علامہ اقبال کا ایک شعر سناتے تھے کہ چشم واکن گوش واکن لب واکن، گر نبیند سر حق برمن بخن، کہ تم اپنی آنکھیں کھولو اور اپنے کان کھولو، اپنے لب کھولو، اور اگر یہ تمام کرنے کے باوجود تم نے سر حق کو نہ دیکھا تو مجھ پہ ہنسو۔ اب دیکھیں دو متضاد باتیں آگے، لیکن مطلب ایک ہی ہے۔ انہوں نے تو کہا تھا کہ آپ باطل کو دیکھنا چھوڑ دیں، باطل کو سننا بند کر دیں، باطل بولنا بند کر دیں تو آپ کو حق نظر آ جائے گا۔ اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ تم حق کو دیکھنا شروع کر دو۔ اہل حق موجود ہیں زمین میں، اللہ کے بندے موجود ہیں، سچے لوگ موجود ہیں، ان کو تلاش کرو، ان کو دیکھو، ان کی باتیں سنو، اور اپنے لب سے حق کے سوا کچھ بھی نہ کہو، تو پھر تمہیں سر حق نظر آ جائے گا۔ سامعین کرام، میں بات کر رہا تھا کہ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، وہ اپنی صفات بیان کر رہا ہے اور بیان کرتا ہے، تو وہ اس کی قدرتیں دیکھنی چاہیے۔ اصل میں ایک ذات کی قدرت سے اگر ہم واقف نہ ہوں تو کیسے اس کی ہستی کا، اس کے رتبے کا خیال رکھیں گے؟ کچھ نہ کچھ تو صفات ہوں گی نا۔ ایک مطلب آپ کے سامنے ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، وہ بہت بڑا، یعنی آپ بیمار ہیں اور وہ بہت بڑا ڈاکٹر ہے۔ مثال کے طور پہ آپ دل کے بیمار ہیں یا آپ کو شوگر ہے،
وہ شوگر کا اسپیشلسٹ ہے، اور اس میں 10 آدمی کھڑے ہوئے ہیں، ایک لائن میں 10 آدمی کھڑے ہوئے ہیں، اس میں وہ اسپیشلسٹ بھی ہے، اس میں وہ معالج بھی ہے، اور اس معالج کی یہ خوبی ہے کہ وہ یعنی بہت اس کا علاج جو ہے تیر بہدف ہے، بہت جلدی اس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی ہے۔ 10 آدمی کھڑے ہیں، مریض ادھر کھڑا ہوا ہے، لیکن وہ 10 آدمیوں میں پہچان نہیں پا رہا، تو کوئی تیسرا آدمی اس کو اگر پہچان کرا دے کہ بھئی وہ بیچ میں جو تیسرے نمبر پر ہے، تو وہ شخص جو ہے وہ اس کے پاس تمہاری بیماریوں کا علاج ہے اور وہ بہت قابل ڈاکٹر ہے، تم اس سے جا کے ملو۔ تو اب دیکھیں، وہ جب تک اس کو پتہ نہیں چلا تھا یا کسی نے بتایا نہیں تھا تو وہ اس کے سامنے تو غیب کا علم تھا، لیکن اگر جب اس کو پتہ چل گیا تو وہ چلا جائے گا اس کے پاس، اس کو اپنی کیفیت بتائے گا، مرض بتائے گا، وہ اس کو اس کا علاج کر دے گا، وہ صحت یاب ہو جائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے تمام دردوں کا مداوع جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، لیکن ہم تو اس کی شان کو پہچانتے نہیں ہیں سامعین کرام۔ تو بہرحال میں اختصار کر رہا ہوں اور یہ مضمون سمیٹ رہا ہوں۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچاننے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہ مضمون کافی طویل ہے، انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آتا رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو تمہاری تصویریں بناتا ہے جس طرح وہ چاہتا ہے۔ اس کے بارے میں اب آپ دیکھیں، اپنی صورتوں کو دیکھ لیں غور، یعنی اللہ تعالیٰ کی ہمیں حکم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق نہ سوچو بلکہ اس کی صفات کے متعلق سوچو، یعنی جو اس کا ذات کا ظہور ہے، یہ کائنات جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا ظہور ہے، اس میں یہ صفات اللہ تعالیٰ کی پھیلی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا نور جو ہے پھر کائنات میں واضح ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کا نور ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں یعنی کوشش کرنی چاہیے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، دیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس میں ایک واقعہ آپ کو، یعنی ایک شیخ ہمیں ایک واقعہ سناتے تھے علامہ اقبال کا، یعنی زیادہ اس مضمون سے تعلق نہیں ہے لیکن ایک ربط ہے اس میں، کہ لندن میں بیٹھے ہوئے تھے جب وہ تعلیم حاصل کر رہے تھے وہاں ایک پارک میں، تو وہاں تو یعنی یہ جنسی اختلاط وغیرہ یہ عام تھا، لڑکیاں وغیرہ یہ ایسی کوئی اس میں قباحت لوگ نہیں جانتے تھے۔ تو اقبال تو مطلب خوبروح تھے اور وجیح تھے، خوبروح تھے، وہ تو مطلب بچپن ہی سے ان کی طبیعت ایسی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ تھے۔ ایک پھول کو لے کے وہ اس پر غور کر رہے تھے، پھول کی یعنی اس کی بناوٹ، اس کی خوشبو، اس کی جو ساری جو خصوصیات ہیں، اس کا رنگ، اس میں محو تھے۔ ایک لڑکی کا گزر ہوا تو لڑکی کو وہ پسند آ گئے، اقبال پہ پسند آ گئے، تو وہ ادھر ادھر ہونے لگی، اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن وہ تو متوجہ نہیں ہوئے۔ تو یہ ہوا کہ لڑکی نے کہا کہ یہ پھول میرے چہرے سے زیادہ خوبصورت ہے جو تم میری طرف متوجہ نہیں ہو رہے ہو۔ تو انہوں نے تو یہ جواب نہ دیا، لیکن ایک شعر برجستہ کہا کہ تمہاری یہ تہذیب خود اپنی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ بہرحال اس واقعے میں صرف اتنا ہے کہ مومن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر غور کرتا ہے،
الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض، مومن کی یہ صفت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق، سماوات اور زمین اور آسمان کی تخلیق میں یہ لوگ غور کرتے ہیں، ہر چیز میں غور کرتے ہیں اور ہر چیز سے لطف اندوز ہوتے ہیں کہ دیکھو، یعنی ہر چیز میں اللہ کا وجود محسوس کرتے ہیں یہ لوگ۔ تو اب جو آیت ہے لا الہ الا هو العزیز الحکیم، سامعین کرام یہ آیت دوبارہ آ رہی ہے، اور اس سورت کا آغاز جو ہے وہ بھی اسی کلمہ توحید سے ہوا تھا کہ اللہ لا الہ الا ہو۔ اب دوبارہ جو ہے یہ سامعین کرام ذرا متوجہ رہیں آپ، یہ یہاں تک الحکیم تک، عزیز الحکیم تک یہ سورت کی تمہید ہے۔ اس کے بعد جو ہے اس سورت کا مقدمہ ہوگا۔ تمہید اور مقدمے میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ تمہید میں تو اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کروا رہے ہیں، اور اس کے بعد مقدمہ ہے، اس کے بارے میں پھر انشاءاللہ بات کریں گے۔ لا الہ الا ہو، بات وہی بات گھوم پھر کے وہی بات آ گئی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور اس کے بارے میں سامعین کرام میں نے بات کی تھی، تفصیل سے بات کی تھی۔ اگر کوئی کسی نے وہ اس کی تفصیل نہیں سنی ہے تو میں گزارش کروں گا جو پہلا درس ہے ہمارا اس کو آپ دوبارہ سن لیں، تو یہ لا الہ پر میں نے اس میں بات کی ہے۔ لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں، کوئی مقصود نہیں، کوئی محبوب نہیں اور کوئی مطلوب نہیں اس کے سوا۔ یعنی ساری گفتگو کا خلاصہ جو ہے پھر اللہ تعالیٰ نے، یعنی ابتدائیے میں بھی یہ بیان کیا، اور پھر تمام یہ گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے سامعین کرام کہ اس کو جتنی جلدی ہم سمجھ جائیں یہ لا الہ کے مطلب پر، تو اتنی ہی جلدی ہماری کامیابی ہے۔ العزیز، وہ غالب ہے۔ سامعین کرام ہم لوگ عام طور پہ، یعنی ہم تو دنیا دار لوگ ہیں اور طالبان دنیا ہیں اور انہی کے جمگٹے میں رہ رہے ہیں اور وہی ہمارے ساتھی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص، آپ دیکھیں نا، یہ تو یقین کی بات ہوتی ہے، ہر شخص جو ہے معاشرے میں ایک طاقتور سے اپنا تعلق جوڑے رکھنا چاہتا ہے۔ معاشرے میں جو طاقتور ہوتا ہے، مثال کے طور پہ ایک بدماش ہے، مثال کے طور پہ عرض کروں، ایک بدماش ہے، بہت سے لوگ اس سے بگاڑ نہیں چاہیں گے، اس سے تعلق جوڑے رکھنا چاہیں گے کہ یار کہیں مجھے نقصان نہ پہنچا دے۔ اس سے بڑھ کے مثال کے طور پہ آپ کے ضلع میں ڈی آئی جی ہیں، یعنی ڈپٹی انسپیکٹر جنرل آف پولیس ہیں، تو بہت سے لوگ ایسے ہوں گے یعنی جو معاشرے میں کام کرنے والے ہیں، جن کا واسطہ پولیس سے پڑتا ہے، تو وہ یہ کوشش کریں گے کہ محکمے کے سربراہ سے میں اپنا تعلق استوار رکھوں، تو میرے جو چھوٹے موٹے کام ہیں یا میری آسانیاں پیدا ہو جائیں گی اگر میں اس کے ساتھ، وہ چونکہ طاقتور ہے، تمام ضلع کا ڈی آئی جی ہے، تو یہ چھوٹے چھوٹے عہدیدار جو ہیں پھر میرا خیال رکھیں گے کہ بھئی یہ اس ڈی آئی جی سے اس کا بندہ ہے، یعنی اس کا خاص دوست ہے، یا اس سے آگے اگر آپ بڑھیں، وزیر اعلیٰ ہے آپ کے صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے، تو آپ دیکھیں نا وزیر اعلیٰ صاحب جب آتے ہیں تو کتنی گاڑیاں ان کے ساتھ آتی ہیں، کتنے لوگ، یعنی ایک تو گاڑیاں آتی ہیں، پھر یہاں پہ لوگ منتظر ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی ان کی شان و شوکت، اور وہ بہت سے لوگ، تمام لوگ جو ہیں ان کے پیچھے، کیونکہ وہ ان کے بظاہر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وزیر اعلیٰ کے ہاتھ میں کچھ ہے، اس کے زبان میں کچھ طاقت ہے، اس کے قلم میں طاقت ہے، تو پھر بہت سے لوگ جو ہیں اس کے آگے پیچھے ہونے لگتے ہیں اور اس کا خیال رکھتے ہیں۔ اور دیکھیں کتنی باادب گفتگو ہوتی ہے جب کوئی مجلس ہوتی ہے وزیر اعلیٰ کی، کتنی
سارے لوگ جو ہیں باادب گفتگو کرتے ہیں، خیال رکھتے ہیں، محتاط رہتے ہیں۔ تو اسی طرح درجہ بدرجہ جتنا انسان طاقتور ہوتا ہے، تو ہم لوگ جو ہیں جو ظاہر پر نظر رکھتے ہیں، تو ہم ان سے اپنا تعلق جوڑے رکھنا چاہتے ہیں، اس طاقتور ہستی سے۔ تو سب سے اب یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ سب سے طاقتور ہستی کون ہے؟ سب سے زیادہ نفع پہنچانے والی، سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والی ہستی کون ہے؟ العزیز، بے مثل غالب۔ تو جب بے مثل غالب ہستی ایک ہی ہے، یہ باقی تو پھر کٹ پتلیاں ہیں نا۔ وَإِيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِيَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، وَإِيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، کوئی تکلیف، فَلَا كَاشِفَ لَهُ، تو کوئی اس کو آپ سے ہٹا نہیں سکتا۔ وَإِيَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر کوئی اچھی حالت اللہ تعالیٰ آپ کو دینا چاہے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو اس کو، اس اچھی حالت کو کوئی آپ سے روک نہیں سکتا۔ یعنی تمام طاقتوں کا مالک جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ العزیز، هو العزیز، وہ غالب ہے۔ جب غالب ہے تو یہ یقین کر لینا چاہیے۔ پھر جب یہ یقین آ جاتا ہے تو پھر تو خود ہی دل چاہتا ہے کہ اسی غالب ہستی سے تعلق جوڑے رکھیں۔ پھر دنیاوی جو یہ کٹ پتلیاں ہیں جو بظاہر نظر آتی ہیں، ان کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جو غالب ہے وہ ایک ہی ذات ہے، لا الہ الا ہو، وہی ذات ہے۔ الحکیم، وہ دانا ہے۔ دانا کا مطلب یعنی اگر دانا ہے، اس کے ہر کام میں حکمت ہے۔ جب اس کے ہر کام میں حکمت ہے اور آپ کے ہر چیز سے وہ واقف ہے اور کوئی چیز آپ کی اس سے پوشیدہ نہیں ہے، تو آپ اگر اس پر آپ کا یقین آ جائے اللہ تعالیٰ کی صفت پر، تو اب یہ ہے نا کہ آپ مطمئن ہو جائیں گے کہ میرے بارے میں جو اس کے فیصلے ہیں وہ بالکل درست ہیں، کیونکہ وہ تو مہربان بھی ہے اور یعنی ارحم الراحمین، تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کے رحم کرنے والا ہے۔ پھر دانا بھی ہے۔ یعنی مجھے بعض لوگ، اس میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ بعض وقت بلکہ اکثر لوگ اپنی حالت پر مطمئن نہیں ہوتے۔ جس کے پاس جو بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے اس پر اکثر لوگ جو ہیں راضی نہیں ہوتے، اور کچھ مزید کی خواہش کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ کوشش کرنا، خواہش کرنا بری بات نہیں ہے، لیکن اکثر یہ بات یعنی اس حد تک، گلے کی حد تک چلی جاتی ہے، ناشکری کی حد تک آ جاتی ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور بلکہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے جو بھی فیصلے ہیں میرے بارے میں وہ مبنی بر حکمت ہیں، اور میرے بارے میں اللہ تعالیٰ کا جو بھی فیصلہ ہے وہ صحیح ہے، درست ہے۔ دوسرا، اس کی دانائی جو ہے، اس کی یعنی اگر آپ وہ سمجھیں نا کہ وہ دانا ہے، ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتا ہے اور دوسرے انسان کو ڈیگریڈ کرتا ہے۔ یعنی ہم میں سے ہر شخص تقریباً اگر وہ زبان سے نہ بھی کہے تو وہ اپنے خیال میں افلاطون ہے کہ بھائی میں تو سب سے زیادہ بہتر جانتا ہوں، میرا خیال درست ہے، میرا علم درست ہے، میرا عقیدہ درست ہے، میرے اعمال درست ہیں۔ تقریباً اکثریت کی میں بات کر رہا ہوں، الا ماشاء اللہ، جو لوگ یہ ایسا نہیں سوچتے تو وہ اچھے لوگ ہیں۔ تو اپنے آپ کو دانا سمجھتے ہیں، نہیں، اللہ تعالیٰ دانا ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کو حکیم اور دانا سمجھیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی بات سنیں گے۔ ہر ہوشیار اور دانا شخص کی بات سنی جاتی ہے، اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ باتیں جو ہیں، یہ قرآن، یہ تو مبنی بر حکمت ہیں۔ دانائی، ساری باتیں جو ہیں دانائی کی باتیں ہیں، اور اکثر لوگوں نے اس سے منہ موڑا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس میں دانائی نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، لوگو جلدی کرو، ساریعوا، جلدی کرو اللہ تعالیٰ کی بخشش اور اس کی تیار کی ہوئی جنت کی طرف، جس کا عرض جو ہے، وہ جنت جس کا عرض زمین و آسمان سے بڑا ہے۔
تو بہت سے لوگ اس کو دانائی کی بات نہیں سمجھتے، بلکہ کہتے ہیں کہ نہیں، دنیا کی طرف رخ کرو، جس نے جتنی دنیا حاصل کر لی وہ شخص اتنا ہی کامیاب تصور کرتے ہیں یعنی عام تصور۔ جو شخص کم وقت میں زیادہ سے زیادہ مال و دولت اکٹھا کر لے اور اپنے لیے محلات کھڑا کر لے، ہم سمجھتے ہیں یار یہ شخص تو بڑا دانا ہے، یہ تو بڑا جینیس ہے، بہت کم وقت میں اس نے بہت ترقی کر لی۔ نہیں، دانا جو ہے ایک ذات ہے الحکیم، تو اس کی تمام باتوں میں حکمت ہوگی۔ تو اب اگر آپ کا یہ یقین آ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی جو باتیں ہیں قرآن میں، تو پھر آپ اس کو کان لگا کے سنیں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ سامعین کرام، آج کا مضمون جو ہے یہاں تک ہو گیا۔ اللہ نے چاہا تو پھر اگلی آیت نمبر 7 کے بارے میں اگلے درس میں بات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔